بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ روز قیامت اللہ رب العزت اہل ایمان کو، اپنے ماننے والوں کو جنت عطا فرمانے کے بعد یہ اعلان فرمائیں گے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آج جس جنت کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے، آج جس جنت کے تم حقدار ٹھہرے ہو، یہ جنت دنیا میں کیے ہوئے تمہارے نیک اعمال کی بنیاد پر ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت کی رضامندی دنیا میں کیے ہوئے نیک اعمال کی بنیاد پر ملتی ہے۔ بندہ مومن مسلمان اللہ رب العزت کی رحمت کا، اس کی خوشنودی کا، رضامندی کا حقدار اگر ٹھہرتا ہے تو اس کی وجہ اور سبب نیک اعمال ہیں۔ نیک اعمال کی بنیاد پر روز قیامت کامیابی کا بندہ مومن حقدار ٹھہرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے روز قیامت کی کامیابی کے لیے، آخرت کی کامرانی کے لیے اور اپنی رضامندی کا حقدار ٹھہرانے کے لیے انسانیت کو مختلف انداز سے یہ سبق یاد دلایا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی چیز کو ایک حدیث مبارکہ میں یوں بیان فرمایا: لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ روز قیامت اللہ رب العزت 5 سوال ہر انسان سے فرمائیں گے۔ ان 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر کوئی بھی انسان بارگاہ الہی سے قدم تک نہیں ہلا سکے گا۔ ان 5 سوالوں میں سے پہلا سوال نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: عن عمرہ فیما افناہ۔ ہر انسان سے اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ باری تعالیٰ پوچھیں گے کہ جو 50، 60، 70 سالہ میں نے زندگی عطا فرمائی تھی، جو عمر عطا کی تھی، جو سانسیں، جو لمحات عطا کیے تھے، اے انسان وہ تو کہاں پہ گزار کے آیا ہے؟ زندگی تو نے کہاں پہ فنا کی ہے؟ تو زندگی اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور زندگی میں اللہ رب العزت کی عبادت، اس کی خوشنودی والے اعمال بجا لانا چاہیے۔ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: لقد اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ۔ جس انسان کو اللہ رب العزت نے 60 سالہ زندگی عطا فرما دی، اس کے اللہ رب العزت نے تمام عذر ختم کر دیے۔ روز قیامت وہ بارگاہ الہی میں کوئی عذر نہیں کر سکے گا کہ باری تعالیٰ مجھے سمجھنے کا موقع نہیں ملا، رب تعالیٰ مجھے اعمال کرنے کی فرصت نہیں ملی، اے اللہ مجھے تجھے پہچاننے کی فرصت نہیں ملی۔ جسے اللہ رب العزت نے 60 سالہ زندگی عطا کی، اس کے سارے عذر ختم ہو گئے، اور جسے اللہ نے 70 سالہ زندگی عطا کی، 80 سالہ زندگی عطا کی، 90 سالہ زندگی عطا کی، اور 100 سالہ اس سے بھی اوپر جسے زندگی عطا کی، اس کا تو کسی طرح کا کوئی عذر ہوگا ہی نہیں۔ تو یقیناً جو جوانی میں ہے وہ اپنی جوانی کی قدر کریں، جو اس سے اوپر کی زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ اسی زندگی کا ایک قیمتی لمحہ جوانی ہوتی ہے۔ جوانی میں صحت ہوتی ہے، تندرستی ہوتی ہے، زور بازو ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں۔ تو اس جوانی کے بارے میں اللہ رب العزت نے الگ سے سوال کرنا ہے۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ۔ اللہ رب العزت جوانی کے بارے میں سوال کریں گے کہ جوانی کہاں پہ گزار کے آیا۔ تو لہذا جوانی اللہ رب العزت کی یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جوانی میں اللہ رب العزت کی عبادت کرنا یہ خاص اللہ رب العزت کا انعام اور اس کی رحمت ہے۔ یقیناً جب جذبات ہوں، گناہ کے موقع بھی ہوں، اور صحت و تندرستی بھی ہو، تو پھر آدمی اللہ رب العزت کی رضامندی، اس کی خوشنودی اور اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوا گناہوں سے محفوظ رہے، تو یقیناً یہ اللہ رب العزت کی رحمت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: روز قیامت اللہ رب العزت 7 قسم کے خوش نصیبوں کو اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان 7 قسم کے خوش نصیبوں میں سے ایک وہ بھی خوش نصیب ہے: شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ وہ نوجوان ہے جس کی
جوانی، صحت و تندرستی کے لمحات بسر ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کی عبادت میں، اس کی بندگی میں اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے میں۔ تیسرا سوال نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وعن مالہ من این اکتسب، انسان مسلمان سے اس کے مال و دولت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جہاں پر بندہ مومن مسلمان اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی بجا لانے میں پابند ہے، وہاں پر انسان مسلمان اس چیز کا بھی پابند ہے کہ اس کے مالی معاملات بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو، اس کے ذرائع آمدن حلال ہوں، وہ اپنی آمدنی کو دیکھتا رہے، وہ مال کمانے میں شرعی ہدایات کی پابندی کا خیال کرے۔ تو مسلمان شتر بے مہار جانور کی طرح نہیں ہے کہ جو اس کا من چاہے، جو اس کی مرضی چاہے اور جو اس کا مزاج چاہے وہ وہی کام کرے، اور جہاں سے اس کو اور جیسے بھی اس کو مال ملتا رہے، بس اس کا مقصد مال ہی ہو۔ نہیں، بندہ مومن مسلمان اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کے ساتھ ساتھ ذرائع آمدن بھی دیکھتا ہے کہ میرا ذریعہ آمدن کہاں ہے، حلال سے ہے یا کہ حرام سے ہے۔ چوتھا سوال جو ہوگا وہ ہوگا وفیما انفقا، کہ مال خرچ کہاں پہ کیا۔ مسلمان انسان مال کمانے میں بھی شرعی ہدایات کا، اسلامی تعلیمات کا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کا پابند ہے۔ اسی طرح مال خرچ کرنے میں بھی بندہ مومن مسلمان اللہ رب العزت کی شریعت کا، دین اسلام کا اور شرعی ہدایات کا پابند ہے۔ نہ تو انسان عبادات میں بالکل آزاد ہے کہ وہ جس طرح چاہے اللہ کی عبادت اور بندگی کرے، اور نہ ہی معاملات میں شتر بے مہار ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنے معاملات رکھے۔ نہیں، مال کمانے کے ساتھ ساتھ مال کو خرچ کرنے میں بھی انسان اس چیز کا پابند ہے کہ وہ دیکھے کہ میرے جو مصارف ہیں، جہاں پر مال خرچ کر رہا ہوں، اس کی شریعت اجازت دیتی ہے یا کہ نہیں۔ بچوں کے مطالبات، اہل خانہ کے مطالبات، دیگر خوشی غمی کے جو مواقع ہیں، اس میں ایسی جگہ پہ مال خرچ کرنا جہاں پر اللہ رب العزت کی رضامندی ہو، جہاں پر اسلام نے اجازت دی ہو، یہی بندہ مومن مسلمان کا امتیاز ہے اور یہی شرعی حکم ہے، اور اسی چیز کا مسلمان پابند ہے۔ آخری اور پانچواں سوال وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، زندگی بھر جتنا اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا، زندگی بھر جتنا انسان نے سیکھا، جہاں سے بھی سیکھا، جیسے بھی سیکھا اور جب بھی سیکھا، اس پر عمل کتنے پہ کیا۔ یقیناً مسلمان کو پتہ ہے جھوٹ بولنا حرام ہے، سچ بولنا لازمی ہے، رزق حلال کے ذرائع کون سے ہیں، رزق حرام کے ذرائع کون سے ہیں، قرآن پر عمل کرنا کس قدر ضروری ہے، دین کو سمجھنا کس قدر ضروری ہے، نماز کی پابندی کس قدر ضروری ہے، زکوٰۃ کا اہتمام کس قدر ضروری ہے، حصول علم کس قدر ہر مسلمان مومن پر فرض ہے۔ تمام دین کے بارے میں اور تمام شرعی ہدایات کے بارے میں زندگی بھر بندہ مومن مسلمان کو جتنا علم ہوا، آخری سوال ہوگا کہ علم کے مطابق اس نے عمل کتنا کیا۔ اللہ تعالی ہمیں علم بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔